اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، مومنین و مومنات، پروگرام انوار قرآن و حدیث کے ساتھ ہدایت کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاصل ہوں، جس میں یہ کوشش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ قرآن کے انوار سے اپنے دلوں کو روشن و منور کرنے کی ایک کوشش کی جائے اور حدیث کے انوار سے اس روشنی کو اور زیادہ مؤثر کیا جائے۔ مختلف سورے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میں نے آپ کی خدمت میں پہلے مکی سورے عرض کرنا شروع کیے ہیں جو قرآن مجید کے آخر میں ہیں، جو مکے میں سارے نازل ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے قرآن مجید کے سارے کے مطالعے کے اندر، کہ جب بھی اب آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید یا تو مشرکین سے خطاب کر رہا ہے اگر رہنمائی اور ہدایت دے رہا ہے، یا پھر کفار سے، یا پھر منافقین سے، اور ان کے سامنے مومنین کا، انبیاء کا، صالحین کا اور اولیاء کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کبھی بھی مشرکین کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے یہ درس لینا ہے کہ مشرکین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور بار بار قرآن مجید کے اندر اکثر سوروں کے اندر کہ ان صنادید کو اس طریقے سے بڑے بڑے سپر پاورز اپنے زمانے کے، ان کو کس طریقے سے ہم نے نیست و نابود کیا، اس کی باتیں، مثالیں، فرعون ہے، ثمود ہیں، عاد ہیں، ان سب کو کس طریقے سے ختم کیا تاکہ مومن کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہماری مشرکین سے کتنی بہتر ہے، جبکہ آج کی یہ مختصر زندگی شاید مشرکین کی ہم سے بہت بہتر ہو۔ اور دوسرا، مشرکین کو بار بار ہدایت اور رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، اور اگر ان کے دل کے اندر قرآن کے الفاظ کی، قرآن کی ہدایت کی، قرآن کے نور سے ان کے دلوں پر کوئی اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے دل کو منور کر سکتے ہیں توبہ طائب ہو کر، تو وہ بھی کر لیں۔ دو چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے کفار ہیں، کفار میں پھر خاص طور پر وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، جو اللہ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل و حیت کے اندر،
یا آسمانی دین کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے دین کو، جن کو یہودی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے دین کو، جن کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مکے کے اندر چونکہ بت پرست زیادہ تھے، اس لیے مشرکین سے خطاب زیادہ ہے، اور مدینے کے اندر چونکہ یہودی اور عیسائی زیادہ تھے، اس لیے وہاں پر جو آیتیں نازل ہوئیں، جو سورہ نازل ہوئے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، ان کے اندر جو آیات مدنی ہیں، ان کے اندر خطاب جو ہے، ایڈریس جو ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو زیادہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انبیاء کے واقعات، جیسا کہ مشرکین کے اندر بھی اور وہاں بھی، یہاں بھی جیسا کہ ساتھ ساتھ بہت بڑی بڑی پاورز اور طاقت کا ذکر اور ان کے نیست و نابود کرنے کا ذکر، وہاں پر بھی ان کفار کے نیست و نابود کرنے کا ذکر۔ تو اس طریقے سے کفار جو یہود اور عیسائی ہیں، ان کے بارے میں بھی جو جتنی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترغیب دینی تھی اور جتنا تہدید کرنی تھی اور وعید کرنا تھا، دھمکی دینی تھی، ان کو جو ہے وہ سزا کی، عذاب کی، وہ بھی دی گئی ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں مومن کو اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی کی زندگی بہت ہی کامیاب جا رہی ہے دنیا داری کے حساب سے اور دنیا کے حساب سے، تو وہ اس میں پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ مختصر ہے زندگی، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں مومن کے جو ہے وہ لیے بہت ہی نعمتیں ہیں، جو ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف موقعوں پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مدینے میں پھر منافقین بھی ہو گئے تھے، تو منافقین کو بھی خطاب ہے، چونکہ یا تو مشرک ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہے، گناہ گار ہے، اور گناہ کے اندر ہے، یا صحیح عمل، صالح عمل نہیں کرتا اور صالح عمل کرنے والا ہے۔ آج میں سورہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس سورے کے اندر بھی اسی طریقے سے، یہ سورہ بھی مکی ہے، مکے کے اندر نازل ہوا، جو سورہ عامہ کہا جاتا ہے، اور یا نبأ بھی اس کو کہا گیا ہے۔ سورہ عامہ اور سورہ نبأ 78 نمبر ہے چیپٹر اس کا، اور اس سے جو 30واں پارہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طریقے سے دین کی ہدایت اور رہنمائی فرما رہے ہیں، پہلے توحید اور پھر اس کے بعد نبوت، اور اس کے بعد معاد اور نبوت کے ساتھ ولایت امیر المومنین اور ولایت ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، اور ولایت کو پھر اس طریقے سے مخفی انداز میں پیش فرمایا، تو اس خطرے سے کہ جس خطرے کی بنیاد پر کہ مسلمان جو ہے وہ اس سے تعصب نہ کر لیں اور تعصب کی بنیاد پر جو ہے وہ دین سے پورے ہی ہٹ جائیں، اس کی بنیاد پر ولایت کو عام طور پر باطنی معنی کے اندر جو ہے وہ رکھا، جو ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ ہدیٰ، امیر المومنین، ان سب کی طرف سے یہ ہے۔ میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ جو آیتیں پہلی آ رہی ہیں اس میں ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، جو ائمہ ہدیٰ سے
جو ہے وہ بلا شک و شبہ ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی روایات بھی مستند ہیں، تصدیق شدہ ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ظاہر، جیسا کہ عام طور پر نبی اکرم سے بھی روایات ہیں اور ائمہ ہدیٰ سے بھی، امیر المومنین سے خصوصیت کے ساتھ، کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ باطن اور ظاہر جو ہیں وہ آپس میں ان کا ساتھ کوئی ایک دوسرے کا ریلیشن ہو، بلکہ اس باطن کو دوسرے اس کے لفظ کے معنی کے اندر جو ہے وہ دوسرے انداز سے لیا جا سکتا ہے، اور ظاہر کو، لیکن باطن اپنے طور پر آپ اندازہ نہیں کر سکتا کوئی آدمی، وہ تحریف ہوگی۔ باطن جو ہے وہ صرف جو ائمہ ہدیٰ نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہی باطن مراد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا باطن جو ہے وہ کوئی مراد نہیں ہو سکتا۔ سورہ عامہ کے اندر ارشاد رب العزت ہے، جو پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ اس سورے کے پڑھنے کے لیے نبی اکرم نے اور ائمہ ہدیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو انسان کے دل سے خوف و خطر نکل جاتا ہے جب انسان جو ہے وہ اس سورے کی تلاوت کرے، اور اگر اس سورے کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس سورے کو حفظ بھی کر لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس آدمی کا قیامت کے دن حساب کے اندر دیر اتنی ہی لگے گی جتنی ایک نماز پڑھنے کے اندر دیر لگتی ہے۔ تو وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے اس کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو، اس سے جو ہے وہ اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کرنے کے لیے یہ سورہ جو ہے وہ بہت ہی مناسب ہے ائمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے مطابق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون۔ میم کے بعد الف ہے اصل میں، اور اس کو وہ کر دیا گیا ہے کہ کس چیز کے بارے میں۔ ان اور ما، ایک ان لفظ ہے، عین نون، اور پھر اس کے بعد ما ہے، نون کو میم بنا کر میم کے اندر مدغم کر دیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ الف کو گرا دیا گیا ہے، تو عما، میم کو شدہ ادغام کی وجہ سے عما جو ہے وہ لفظ بن گیا ہے۔ یعنی کس چیز کے بارے میں، ان ما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، تساءل یتساءل، پوچھنا ایک دوسرے سے مد مقابل، یتضاربون، ایک دوسرے کو مارنا مد مقابل، یتقاتلون، ایک دوسرے کو قتل کرنا مد مقابل، ایک دوسرے سے پوچھنا، یا یہ ہے کہ ہم مفسرین یہ کہتے ہیں اور ان کی روایات میں یہ ہے کہ نبی اکرم سے بار بار پوچھنا، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ مومنین سے جو ہے مختلف لوگوں کا سوال کرنا، کوئی چیز ہے جس کے بارے میں، عما یتساءلون۔ بعض لوگوں نے بڑی اچھی اس کی جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کا شروع کرنا جو ہے وہ اس کی تعبیر کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جیسا کہ ایک آدمی خطبہ دے رہا ہے، اور جیسا کہ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، ایڈریس کر رہا ہے، تو اگر ڈائریکٹلی کویسچن سے جو ہے وہ اپنا خطاب شروع کرے تو وہ زیادہ اٹریکٹیو کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹلی ایک کویسچن کرے، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ پھر اس کے بعد کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور جو بنیادی جو اس لفظ کا یتساءلون کا
جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرنا اور پوچھنا. کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ یا یہ کہ نبی اکرم سے پوچھنا ہے اور مومنین سے پوچھنا ہے. یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فوراً خود ہی رب ذوالجلال کا بتا دینا کہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، نبأ عظیم کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے. نبأ کے بارے میں جو لغت کے مصدر ہیں اور بتانے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبأ ایک خبر، عام خبر. نبأ کے معنی خبر کے ہی ہیں، لیکن ایک لفظ خبر بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس خبر کے معنی ایک نیوز ہے، ایک خبر ہے جنرل. اور نبأ کے معنی جو ہے یہ ایک اہم خبر ہے، کوئی معمولی. خود نبأ کے اندر عظیم اگر نبی کہتے خداوند عالم سبحانہ و تعالیٰ، اگر عظیم نبی کہتے، خالی نبأ لفظ آتا تو اس کے معنی بھی یہی ہوتے کہ بہت کوئی مہم خبر ہے. یعنی نبأ کے 3 شرائط ہیں کہ جس پر لفظ نبأ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. ایسی خبر کہ جو مہم ہو، ایسی خبر کہ جو انسان کے لیے مفید ہو، ایسی خبر کہ جس کے بارے میں ظن غالب ہو، یعنی یقین کے قریب ہو، ایسی خبر. تو یہ جب شرطیں کسی خبر کے اندر پائی جائیں تو اس خبر کو نبأ کہا جاتا ہے. اب یہ خود نبأ، یہ اظہار کیا جا رہا ہے لفظ نبأ سے کہ نبأ جو ہے وہ ایک خبر مہم ہے، لوگوں کے لیے مفید ہے، اور اس فائدے کے ساتھ یہ ہے کہ یہ یقین کی حد تک پہنچی ہوئی ہے خبر، ایسے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد عظیم کا بھی اس کے لیے کون سی خبر، بہت بڑی خبر، صفت بھی آ گئی اور بہت اس کے ساتھ مہم ہونے کے ساتھ یہ بہت عمدہ خبر آ گئی کہ ایک ایسی خبر. عن النبأ العظیم، یہ سوال کرتے ہیں آپس میں کس چیز کے بارے میں؟ خود ہی ارشاد فرمایا کہ عن النبأ العظیم، نبأ عظیم، ایک عظیم خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے. الذی، کون سی خبر؟ ہم فیہ مختلفون، وہ خبر کہ جس کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ سارے متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں. الذی، ہم، وہ خبر کہ جس میں فیہ، جس خبر کے اندر وہ لوگ مختلفون، اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون، اس خبر کے بارے میں ان قریب وہ ضرور جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ایسا نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ خبر درست نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ اختلاف کرتے ہیں اس کے اندر. تاکید کے ساتھ اپنے خطاب پر زور دینے کے لیے، اپنے خطاب کو منوانے کے لیے
جس طریقے سے انسان کسی بھی جملے کو دہراتا ہے، سبحانہ وتعالی اس جملے کو دہرا رہے ہیں کہ اگر اب تک نہیں جانتے تو وہ عنقریب جان لیں گے۔ سیعلمون، وہ جان لیں گے، وہ سمجھ لیں گے۔ ثم کلا، جیسا کہ یہ سمجھتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، کلا کے معنی ہرگز ایسا نہیں۔ سیعلمون، وہ عنقریب وہ جان لیں گے، عنقریب وہ معرفت حاصل کر لیں گے، اگر ان کو آج اس کی معرفت نہیں ہے۔ بہت بڑی خبر ہے۔ اکثر مفسرین نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ خبر سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کی خبر جو ہے وہ نبی اکرم نے دی۔ اور وہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے سے بھی سوال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دین کے مکمل احکام کو بھی، کہ جو احکام جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، مکمل احکام کو بھی خبر کے طور پر، کہ یہ خبر دین کے جو احکام ہیں یہ سارے کے سارے بیان کیے جائیں گے۔ ان دین کے احکام کو بھی خبر کے طور پر یہاں پر مراد لیا گیا ہے، اور مفسرین نے اسے کہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک تو یہ کہ اس سے مراد، اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے اندر لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، مسلمان یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ولایت جو غدیر کے اندر بیان کی گئی، کیا یہ ولایت جو پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ کے اندر بیان کی گئی، یہ ولایت کے جو آیت ولایت کے اندر بیان کی گئی، یہ ولایت درست ہے یا نہیں ہے، اس پر کسی کو یقین آتا ہے، کسی کو یقین نہیں آتا، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ اور اس لیے اس اختلاف کی بنیاد پر، اور اس خبر کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہونے والا ہے۔ دین کی تکمیل اسی ولایت کے ذریعے سے ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ معاد ہے، اس ولایت کے بارے میں جو روایات ہمارے پاس بعض اہل سنت نے، جو خوش عقیدہ لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اپنے کتب میں، اور ہمارے ہاں جو احادیث کی کتب ہیں، تمام احادیث کی کتب میں ان سے روایات موجود ہیں، بلکہ بعض دعاؤں کے اندر بھی امیر المومنین کو نبع عظیم کہا گیا ہے، کہ نبع عظیم ہیں اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بریک کی طرف جا رہے ہیں، وقفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور اس سلسلے کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔